میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے، کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا وہ مرعوب ہو گیا۔ ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرب اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے، جوان لوگ اٹھے ہوئے۔ اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ۔ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم، کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا۔ عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا۔ اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا، جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے،
میرے عزیزوں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے. اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر. وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے. وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے. طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں. یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے. اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا، میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے. اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا. طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے، جس کو اندلس کہا جاتا ہے. طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا. نئی زمین ہے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں. عرب کہاں، یورپ کہاں، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کی زبانیں الگ، دونوں کا کلچر الگ. نئی زمین پر آئے. اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا. جوان تھے، بھری جوانی تھی سپاہیوں کے اندر، اور کشتیاں بھر بھر کر کے آئے تھے. سب کو بلا کر کے کہا طارق بن زیاد
ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے، آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے، اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے۔ کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے۔ شام ہو گئی، ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا۔ جب کوئی نہیں اٹھا، طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے، سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا، لکڑیوں کی تھی، جلنے لگ گئی۔ مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں، انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو۔ ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں، جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے۔